السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے حوالے سے 3-4 خبریں ہیں۔ ایک تو عمر ایوب پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ آج الیکشن کمیشن میں عمر ایوب کی نااہلی کے حوالے سے جو ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی نے بھیجا ہے اس کی سماعت ہوئی ہے۔ عمر ایوب خود بھی پیش ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی 5 رکنی بینچ ہے ویسے تو الیکشن کمیشن کا۔ تو آج سماعت جو ہوئی ہے اس میں عمر ایوب صاحب نے ٹائم مانگا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی وکیل بھی کرنا ہے اور دوسرا میں فنانس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور بجٹ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو مجھے کچھ ٹائم دیا جائے۔ اور یہ ریفرنس جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پر الزامات لگائے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کسی کے کہنے پر، کسی کے اشارے پر یہ ریفرنس میرے خلاف بھیجا ہے نااہلی کا، اور اسپیکر نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ مجھے بلا کر ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے خلاف میں ان الزامات کی بنیاد پر جو ہے ریفرنس بھیج رہا ہوں نااہلی کا الیکشن کمیشن کو، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے مجھے نہیں بتایا اور ریفرنس بھیج دیا ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی، اسپیکر جو عمر ایوب ہے، عمر ایوب کے مطالبے پر ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو جولائی تک ملتوی کیا جائے۔ تو آج پھر الیکشن کمیشن نے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ منظور کر لی اور 1 جولائی تک، یعنی تقریباً آج 4 ہے نا، 4 جون، تقریباً 26-27 دن جو ہے 26 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے یہ سماعت۔ لیکن عمر ایوب کے اوپر نااہلی کی تلوار یہ لٹک ضرور رہی ہے اور قوی امکانات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ عمر ایوب نااہل ہو سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جو ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی نے بھیجا ہے وہ کوئی ہوائی فائر نہیں کیا، بلکہ ٹھوس اس میں ثبوت دیے گئے ہیں اور جواز دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ایبٹ آباد عدالت میں بھی میرے خلاف گئے تھے، ادھر سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا اور اس ریفرنس میں کچھ نہیں ہے، خواہ اسپیکر نے بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک اور بات بتاؤں میں، شبلی فراز، عمر ایوب اور کچھ لوگوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے شبلی فراز نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 52 لوگ بتائے ہیں یا 56 لوگ پی ٹی آئی کے نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس الگ ہے اور نااہلی ان کی جو ہے 56 یا 52 افراد جو ارکان قومی اسمبلی ہے ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر بھی یہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ابھی سے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارے بندے نااہل کرنے پر حکومت تلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمر ایوب کا کیا بنتا ہے اور پی ٹی آئی کے کون سے اور کتنے لوگ جو ہیں ارکان قومی اسمبلی وہ نااہل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے اور 2 ممبران کی تعیناتی کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر 26 جنوری 2025 کو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، 2 ممبران بھی مدت پوری کر چکے ہیں، اب ان کی تعیناتی ہونی ہے۔ تعیناتی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آرٹیکل 218 ہے غالباً، 215 سے 218 تک یہ پورا پروسیس ہے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا۔ تو اس کے تحت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہونی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو خط لکھتے ہیں کہ میں مشاورت کرنا چاہ رہا ہوں، اور بامعنی مشاورت، اس میں آپ نام تجویز کریں۔ 3 نام اپوزیشن لیڈر بھیجتا ہے، 3 نام وزیر اعظم بھیجتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نام پر اتفاق ہونا ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی نے ہر صورت میں پھڈا کرنا ہوتا ہے، پی ٹی آئی نے میں نہ مانوں والی بات کرنی ہوتی ہے، انکار ہی کرنا ہوتا ہے، کسی معاملے پر بھی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ سہمت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ بیٹھنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آج وزیر اعظم نے خط لکھا ہے عمر ایوب کو، اپوزیشن لیڈر کو،
کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے مشاورت کرنی ہے، آپ آئیں میرے ساتھ ملاقات کریں، آپ کو انوائٹ کرتا ہوں ملاقات کے لیے۔ یہ وزیر اعظم نے خط لکھا ہے، لیکن میں ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں، ابھی تک عمر ایوب نے کوئی رپلائی تو نہیں کیا وزیر اعظم کو، لیکن میں ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں کہ اس پر اعتراضات اٹھائیں گے پی ٹی آئی والے، اس میں سے کیڑے نکالیں گے اس خط میں سے، اور یہ کہیں گے کہ وقت گزر گیا ہے۔ مثال کے طور پر وقت گزر گیا ہے، اتنے دن میں 90 دن میں مشاورت ہونی ہوتی ہے، اور یہ آپ نے زیادہ گزار لیا ہے وقت، اب آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچائیں گے، اور فی الحال خط و کتابت کا سلسلہ یہ جاری رکھیں گے تاکہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی رہے، میڈیا میں ڈسکشن ہوتی رہے، لیکن فوری طور پر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی راضی ہوں گے یا نام بھیجیں گے وزیر اعظم کو، 3 نام۔ اچھا، اس میں پراسس یہ ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا کسی ایک نام پر، تو پھر دونوں اپنے اپنے نام اسپیکر کو بھیجیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی پھر پارلیمانی کمیٹی قائم کریں گے، دونوں ایوانوں پر مشتمل، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کی پارلیمانی کمیٹی قائم ہوگی، اور اس پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی برابر برابر نمائندے ہوں گے۔ پھر اپوزیشن اور حکومت کی جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ بیٹھ کر اس ایک نام پر کسی پر اتفاق کرے گی، اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو، تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر پارلیمانی کمیٹی کو چلا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں عمر ایوب کیا وزیر اعظم کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور خبر آج میں پڑھ رہا تھا، علیمہ باجی نے کہا ہے کہ جی عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو تو صحیح، اور گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات کی ہے کہ بھائی مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں آپ کیا دے سکتے ہیں اور ہم سے آپ کیا لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کو تسلیم کریں اور 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں۔ پہلے یہی علیمہ باجی یہ کہہ چکی تھیں کہ بھائی عمران خان 9 مئی پہ بتایا جائے کیا معافی مانگے۔ بھائی سیدھی بات ہے، 9 مئی کے واقعات انہوں نے کرائے ہیں، ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان، اس پر قوم سے معافی مانگے، شہداء کے ورثاء سے معافی مانگے، فوج سے معافی مانگے، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جناح ہاؤس جلایا، کور کمانڈر کا گھر جلایا، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کیے، ریڈیو پاکستان کی پشاور میں بلڈنگ جلا دی، تو یہ شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، تو یہ ان پر سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، 15 14 سال سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ توبہ طائب ہو گئے، معافیا مانگ کے پتلی گلی سے نکل گئے، پی ٹی آئی سے بھی نکل گئے بہت سارے لوگ۔ تو اسی پہ عمران خان اعتراف کریں کہ بھائی یہ تو عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ نکلو، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ایچ کیو پر حملہ کرو اور جلاؤ گھراؤ کرو، یہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے صرف کہا تھا کہ نکلو اور پرامن احتجاج کرو، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ بھائی جب اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ نکلو 9 مئی کو، تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اعتراف جرم ہے عمران خان کا، اقبال جرم ہے، وہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ لوگ نکلے تھے اور لوگوں نے کیا کیا اس کی ذمہ دار ظاہر عمران خان ہے۔ تو اس پر معافی مانگنے، قوم سے پوچھنے میں، اس میں فارسی کیا ہے جو علیمہ خان پوچھ رہی ہیں کہ کیا معافی مانگے؟ بھئی معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ ہم نہیں کریں گے، پاک فوج کا احترام کر رہے ہیں، ریاست کا احترام کر رہے ہیں، ریاستی اداروں پر حملے نہیں کریں گے آئندہ، یہی ہے نا، توبہ طائب ہو جائیں۔ تو جب تک توبہ طائب نہیں ہوتے، معافی نہیں مانگتے، تب تک مذاکرات اسٹیبلشمنٹ فوج کہہ چکی ہے کہ عمران خان یا ان کے جو شرپسند ٹولہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات
نہیں ہونے جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔